ترقی و ترویج سے متعلق ہے اور لوگوں کی بہتری سے متعلق ہے۔ کوئی بھی سماج معاشرہ کوئی بھی سماج یا معاشرہ ان انسانی ضروریات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اسی سے ہماری بنیاد اور ہمارا سروائیول جڑا ہے۔ بجٹ میں جو خاکہ کھینچا گیا ہے ان محکموں کے تئیں، اور آج جو آنریبل منسٹر نے بجٹ کے حوالے سے جو تجاویز رکھی ہے، اس میں ہماری کچھ تجاویز بھی شامل ہوں تو اچھا رہے گا، کیونکہ بنیاد اور ترقی اور اصلاح یہ بنیادی یونٹ سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر میں اوورال جموں کشمیر کی بات کروں تو پچھلے 10-15 مہینوں میں ان تینوں محکموں میں آگے بڑھنے کی بات ہوئی ہے اور بہتری لانے کے لیے مشکل حالات میں بھی کوشش کی گئی ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں، آنریبل اسپیکر، ہم سمجھ سکتے ہیں ایک اس نغمے میں ایک ہی بہتر بات ہے، ان کے ذرا یہ سنیں یہ جو ان کا نغمہ ہے نا، نغمہ ذرا یہ سنیں، ان کے نغمے میں سر بھی ہے، تال بھی ہے، چلاتے جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اجتماعی طور جو ان 3 سیکٹرز کی بات ہے، اس میں کچھ بادھائیں حائل ہیں، جن بادھاؤں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں ہیلتھ سیکٹر کی بات کروں، جب تک نہ سکمز کی اٹانومی کو ریسٹور کیا جاتا ہے، جب تک نہ پاپولر گورنمنٹ کو پبلک سینٹیمنٹس کے حوالے سے اپنے اختیارات کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملتی، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی بھی سیکٹر میں بہتری لا سکتے ہو۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے اور اس مائنڈ سیٹ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اٹانومی بحال کرنے کے ساتھ ساتھ، انسٹیٹیوشنز کی ڈگنیٹی بحال کرنے کے ساتھ ساتھ، ٹولز اور ہیومن ریسورس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کی یہاں شکایت رہی ہے کہ ہسپتالوں میں چاہے ٹیریشری ہاسپٹلز ہوں، چاہے نچلی سطح کے ہسپتال ہوں یا یونٹس ہوں، ان میں 2 چیزوں کی کمی ہے، پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود کہ سرکار نے بہت ہی کوشش کی کہ جو تباہیاں دہائیوں میں ہوئی تھی حالات کے تناظر میں، ان کو ایک طرف چھوڑ کر آگے جانے کی بات کی جائے، لیکن ہیومن ریسورس پہ اور بہترین ٹولز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جہاں میں نے کہا اٹانومی بحال ہو، وہاں ماڈرن ایکوپمنٹس اور اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز، ایکسلنٹ نرسز اور پیرامیڈیکوز ہر ہسپتال میں ہوں۔ میرے ڈسٹرکٹ کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل موضوع بحث بنا ہے، اس کے باوجود کہ منسٹر صاحبہ نے خود وہاں جا کر حالات کا بھی جائزہ لیا، احکامات بھی جاری کیے، اور جہاں ارجنٹ نیڈز کو پورا کرنے کی ضرورت تھی وہ بھی پوری کی، لیکن ڈیول اتھارٹی کی وجہ سے کبھی احکامات ادھر سے کبھی احکامات ادھر سے ایک ویسٹڈ انٹرسٹ بنا ہے جو ترقی میں رکاوٹ بنے ہیں، رکاوٹ بنے ہیں۔ یہ صرف ہسپتالوں کی بات ہی نہیں، ٹھیک ہے، we need labs, we need a better diagnostic system, we need specialized doctors, we need a very better infrastructure,
لیکن جب تک ویسٹڈ انٹرسٹ ایز اے سپائلر کام کرے گا تب تک کچھ بھی نہیں بننے والا. لہذا ڈویل اتھارٹی کو ختم کر کے پاپولر گورنمنٹ کو اپنے منصوبے ایگزیکیوٹ کرنے کی راہ ہموار ہونی چاہیے. ہسپتال میں کیسے بہتری آئے گی کہ سپرنٹینڈنٹ یہاں سے جائے, کرسی پہ بیٹھتے ہی راج بھون سے بھی احکامات لے لے. منسٹر, آنریبل منسٹر کیا کرے گا؟ جہاں ایڈمنسٹریشن میں ایک تاثر پیدا کیا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو کیری آرڈرز فرام ویریس پاور سینٹرز, اور آج جو یہ یہاں دنگا فساد کر رہے ہیں یہ اسی ویسٹڈ اسی ڈیزائن اور اسی دویدھا کو پرپیچویٹ کرنے کا ایک منصوبہ ہے. اپنے وتیرے بدل دو. پہلے اسپیکر صاحب پہ چھوڑا, پھر پروٹیسٹ کیا, واک آؤٹ کیا, پھر آ گئے اور ویل میں آ گئے. They should make self-appraisal of their own conduct. Once I plead dignity, once I plead respect, I don't plead it for my person or party. I plead it for this institution. They may have grievances, but have they a faith? Have faith in you as custodian of the house? Is this the behavior that they confront the chair? How can it happen that they will continue confrontation and at the same time expect popular government to make certain good change, better change? That's never possible. میں ہیلتھ سیکٹر کے بعد اور اس شکوے کے بعد ایجوکیشن سیکٹر پہ آ جاؤں گا. ایجوکیشن چاہے ہائر ایجوکیشن ہو چاہے اسکول ایجوکیشن ہو, دس از دی پیریڈ پوسٹ الیکشن جہاں اسکولوں میں آرام سے ایجوکیشن اور اویئرنیس کے انتظامات کیے گئے, جہاں انفراسٹرکچر میں بہتری لائی گئی, جہاں اپ گریڈیشنز ہوئی, جہاں ویکنٹ پوسٹ کو فل کرنے کی بات ہوئی, جہاں ریشنلائزیشن ہوا, جہاں ہر ایک کی آواز سنی گئی. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہاں بھی اگر کوئی کمی ہے, چاہے فنڈز کے حوالے سے ہو, کیا بات کریں گے یہ لوگ جو ری آرگنائزیشن کے سیکشن 4(1) کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ بجٹری ایلوکیشن میں پاپولر گورنمنٹ کے ہاتھ کس طرح بندھے ہوئے ہیں. کاش یہ ادھر آتے, سنتے کہ ان کی پابندیوں کے باوجود, ان کے ایکسیسو قوانین کے باوجود, ان کے ایٹروشس بیہیویئر کے باوجود, ان کی ایروگنس کے باوجود اس سرکار نے آگے قدم لینے کی ہی کوشش کی. چاہے ایک منتری ہو دوسرا منتری ہو, چاہے ایک لیجسلیٹر ہو دوسرا لیجسلیٹر ہو, ہم یہاں آئے ہیں امید سے آئے ہیں, ہم یہاں آئے ہیں بہت کچھ جیل کے آئے ہیں. انہوں نے 6 سال موج منائے, گورنر راج میں موج منائے. ہم جو تھے جیلوں میں, ہم جو تھے مختلف ایجنسیز کے عطاب میں, ہم جو تھے ترستے تھے ہمارا حق بحال ہو. آج جب حق بحال ہوا تو حق کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے. آڑے آتے, ادا اپنی نہیں بدلتے, ایٹیچیوڈز اپنے نہیں بدلتے, بیہیویئر اپنا نہیں بدلتے. اس ریاست کو آگے لے جانے کے لیے ایک ہولسٹک, ایک ہارمونیس طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی. لیکن افسوس کا مقام ہے یہ ایسا نہیں کرتے ہیں. سوشل ویلفیئر کا معاملہ ہو, یہ یہاں ناری شکتی کی بات کرتے ہیں, نعرے دیتے ہیں ناری شکتی کی. ان سے ذرا پوچھو, آج ناری شکتی کی بات ادھر سے ہو رہی ہے اور آپ ہنگامہ برپا کر رہے ہو. آج جب یہاں ہم ماؤں اور بیٹیوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کو جینے کا حق دے دو, ان کو سہارا دے دو, یتیموں کو سہارا دے دو, اپاہجوں کو سہارا دے دو, آج جب ہم یہاں چلاتے ہیں کہ اس سیکشن کی بہتری ہو جو ہماری کمپیشن پہ نربھر ہے, اور یہ ہیں لوگ جو یہاں سے شور مچاتے, جو یہاں سے بھادا ڈالتے,
बेटियां जो तरसती हैं रोजगार के लिए, इसके बावजूद कि सरकार ने आंगनवाड़ी सेंटर खोले, सरकार ने लाइवलीहुड की कोशिश की, सरकार ने रिसोर्सेज जनरेट करने की बात की, सरकार ने इनसे सहायता मांगी, और जब इनसे सहायता मांगते हैं they treat us as beggars, they don't treat us। आप सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करोगे, me as a citizen feels humiliated in your regime at Delhi, me as a citizen feel deprived in your regime at Delhi। आप सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करते हो, डिग्निटी की बात करते हो, इक्विटी की बात करते हो, मसावत और वेलफेयर की बात करते हो। सर, मेरे बांडीपुर में हायर एजुकेशन में मैंने मांग की थी कि मुझे वीमेन कॉलेज दिया जाए। आज जब ग्रांट्स आ रहे हैं, मैं इस मुतालबे को दोहराता हूँ, इसका प्रावधान रखा जाए कि आगे जब हायर एजुकेशन में फर्दर प्रोग्रेस की बात हो, फर्दर एक्सपेंशन की बात हो, फर्दर एफिशिएंसी और एक्सीलेंसी की बात हो, तो मेरे वुमेन कॉलेज का मुतालबा भी पूरा हो। मैंने हेल्थ सेक्टर में नर्सिंग कॉलेज की बात की थी, उस नर्सिंग कॉलेज का भी मुतालबा, उसका भी प्रावधान होना चाहिए। कुछ हायर सेकेंडरी स्कूल्स को अपग्रेड करने की जरूरत है, मिडिल स्कूल्स को एजुकेशन विदाउट एजुकेशन टू एवरी सोल एट हिज डोर स्टेप्स। इस हुकूमत का मंशा पूरा नहीं हो सकता। नियत है, काश ये लोग मिलके चलाते, हाथ बढ़ाते, ताउन देते, नहीं देते हैं। ताने तशने पहले से ही सुनते आए। इनका झगड़ा शायद रियासत के लोगों से ज्यादा नहीं है जितना इनका झगड़ा जम्मू के 2 मिनिस्टर साहिबान से है। आप इस असेंबली का रिकॉर्ड निकालो, ये 2 और ये 29। मैक्सिमम टाइम ऑफ दिस हाउस हैज बीन एग्जॉस्टेड, लॉस्ट, misused in a verbal duel between the 2 and the 29। क्या बेर है उनसे, क्या गिला है उनकी तकदीर से, क्या गिला है इनको उनकी मैंडेट से। उठ के बातें करते हैं। मुझे मुतालबात करते हुए मैं ये भी कहूँगा, जहाँ मैंने नर्सिंग कॉलेज की बात की, जहाँ हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की, जहाँ डायग्नोस्टिक सिस्टम को बेहतर बनाने की बात की, या जैसा सैफुल्लाह मीर साहब ने कहा कि दूर दराज इलाकों में आईसीयूज, इमरजेंसी सर्विसेज में वेंटिलेटर्स, एनेस्थेटिस्ट और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि टर्शियरी हॉस्पिटल्स में भी दबाव ना रहे और वहाँ भी सुविधा मुहैया हो। मैं मिनिस्टर साहिबा की तमाम डिमांड्स का यहाँ से अपना समर्थन देते हुए ये गुजारिश करूँगा कि जो भी मुतालबात हमारे छोटे बड़े हैं, जो हमने निजी तौर भी इनके सामने रखे हैं, जो हमने प्री बजट में भी रखे हैं, जो हमने बजट स्पीच में भी रखे, उन मुतालबात को गौर से देखने की ज़रूरत है। और डिमांड्स की जब अप्रूवल इस हाउस से ली जाए तो छोटी सी इन ज़रूरतों को पूरा करने का एक स्पेस, ताकि आप जो इन हाउस एलोकेशन करोगे, जो आप अपनी मिनिस्ट्री की बुनियाद पे मुख्तलिफ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फंड्स रिलीज करोगे, उस वक्त आपको with full application of your mind kindly look into the basic needs, whether that be education, whether that be social welfare, higher education or health and medical education। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और मिनिस्टर साहिबा से यही तवक्को रखूँगा कि ग्रांट्स की अप्रूवल करते हुए वो हमारे मुतालबात को हर्फ नज़र नहीं करें।
Thank you. Chaudhary sir. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، ہیلتھ اور سوشل ویلفیئر کی گرانٹس جہاں پیش کی گئی. سر میں پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لیتا ہوں. سر ہماری منسٹر صاحبہ بڑی ہی ڈائنامک منسٹر ہیں. جس طریقے کے ساتھ ان اشعوب حالات کے اندر وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو چلا رہی ہیں، نہایت ہی مبارک کے مستحق ہیں. ایسی ڈائنامک منسٹر شاید ہی یہاں کوئی اس سے پہلے ہو یا اس کے بعد. سر میرا ایک ایشو ہے، جو ہمارے سیزنل ٹیچر ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پرماننٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک منٹ چیف منسٹر صاحب پہلے ہاؤس کو ان آرڈر کریں. آپ کا سیٹوں پر بیٹھیں مہربانی کر کے. جائیے آپ. منسٹر صاحب بھی ہاؤس میں آ گئے ہیں، وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بڑی بات نہیں کہی تھی، اور مجھے پورا بھروسہ ہے چیف منسٹر صاحب پہ بھی. جتنا میں ان کو جانتا ہوں، کہیں سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے نہیں کہا معافی مانگے وہ. میں نے یہ بات کہی تھی ہم نے کہ ہمارے ودھان سبھا سدسیوں کی طرف سے یہی گزارش ہے چیف منسٹر صاحب سے. جناب اسپیکر صاحب، شام لال جی صحیح کہتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، سلافیہ صاحب بھی جانتے ہیں، اور ہر آنریبل ایم ایل اے کے ساتھ اب پچھلے 1-1.5 سال سے اٹھنا بیٹھنا تو رہا ہی ہے. اگر انہوں نے مجھے کل اس وقت بولنے دیا ہوتا، میں خود اپنی بات کو وڈرا کر لیتا. میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا مجھے 1 منٹ دے دیجئے، میں اس کو کلیئر کر دوں گا. لیکن ان کے فیلڈ کمانڈر جو ہیں وہ راضی نہیں تھے. اسپیکر صاحب، دھاک دینی چاہیے ایسی فوج کو. جنرل میدان چھوڑ کے چلے گئے، لیکن فوج جو ہے مورچہ چھوڑ کے گئی نہیں، بیٹھے رہے. اب میں سنتا رہا. اب 2 منٹ آپ سن لیجئے. ایسے بہادر فوج کو میدان میں اس طرح ان کے کمانڈر چھوڑ کے جائیں، میں نہیں چھوڑوں گا. خاموش. یہاں پہ جاتی ہیں، میں نے جو کہا اس پہ ان کو برا لگا، مجھے اس بات کا افسوس ہے. لیکن میں نے جو کہا ان کے بارے میں کہا. ان کے کسی گھر والے کو میں نے اس میں نہیں لایا، ان کے کسی پریوار کے سدسیہ کو اس میں نہیں لایا. ان کے فیلڈ کمانڈر جاتے جاتے میرے ماں باپ اور میرے دادا مرحوم کو بھی اس میں شامل کر کے چلے گئے. لیکن چلیے میں اس چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اسپیکر صاحب، مجھے جتنی فکر اپنے ایم ایل اے کی ہے اتنی فکر مجھے ان کی بھی ہے. میں جب کہتا ہوں میں جموں کشمیر کے لوگوں کا چنا ہوا مکھیہ منتری ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، تو میں یہاں کے بھی ووٹروں کا ہوں تو وہاں کے بھی ووٹروں کا ہوں. آج صبح ان کے سارے سوال رہ گئے.
ہمارے لیے بہت آسان رہا. بہت کچھ ایسے سوال تھے جن کا شاید جواب دینا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا. رہے نہیں, وہ سوال بھی گئے. اب اس شور شرابے میں ان کے گرانٹس بھی رہ جائیں گے. اور صحیح کہا آنریبل منسٹر صاحبہ نے, بہت اہم ڈپارٹمنٹس ہیں, ایجوکیشن, ہیلتھ, سوشل ویلفیئر. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کے ووٹر جو ہیں وہ اگنور ہو جائیں. اور اس لیے اسپیکر صاحب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, اگر میرے طرف سے کل میری تقریر میں کوئی بھی ان پارلیمنٹ استعمال ہوا نکال دیجئے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. It is clear now. Okay. چلیے بولیے اب چودھری اکرم صاحب. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آج کے بہت ہی اہم ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اوپر یہ ریاست کا پورا دار و مدار ہے. سر ہماری منسٹر صاحبہ نہایت ہی ڈائنامک منسٹر ہیں. جس طریقے کے ساتھ یہ اپنے ڈپارٹمنٹس کو چلا رہی ہیں انشاءاللہ, تو ہمیں یقین ہے کہ اس میں اور بھی بہت زیادہ بہتری لائیں گی انشاءاللہ. سر میرا ایک مسئلہ ہے کہ سیزنل ٹیچرز. سر سیزنل ٹیچر جو ہیں وہ بڑے ہی مشکل حالات کے اندر جا کے پیر پنچال کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہماری ڈھوکیں بیکیں ہیں ان کے اندر بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, ان کو ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے. میری یہ پرزور ریکویسٹ ہے آنریبل منسٹر صاحبہ سے کہ آپ نے ایک بار کہا بھی تھا کہ ان کے بارے میں ہم پازیٹیو طریقے سے سوچیں گے, تو میری اپیل ہے سر. سر دوسرے ہمارے وہاں سر جو آپ نے یہ اس کے سمگرا کے تحت جو سکول ہمارے سینکشنڈ ہوئے تھے ان کے ٹینڈر ہوئے, لیکن وہ اس میں ہائی کورٹ میں سٹے ہو گئے ہیں سر. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ غور کیا جائے تاکہ سکولوں کا کام شروع ہو سکے. سر میرے کچھ وہاں سٹاف جو ہیں ZDPO سرن کوٹ اور ZDO سرن کوٹ اور بھی ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ بہت زیادہ خالی ہیں. میرے 3 ہیڈ ماسٹر صاحبان جو ریاسی ڈسٹرکٹ میں ہیں, میری ریکویسٹ ہے ان کو وہاں لگایا جائے اور واپس کیا جائے. سر اپ گریڈیشن آف دا سکولز بہت ضروری ہے, چاہے وہ پرائمری ہو, مڈل ہو یا ہائر سیکنڈری سکول ہو. میری یہ اپیل ہے کہ ان سکول کو اپ گریڈ کیا جائے. سر میرے ایک میرا علاقہ ہے کھنیتر کر کے, اس میں 1985 میں ہائی سکول بنا تھا, آج تک وہ ہائر سیکنڈری سکول نہیں بنا. تو میری یہ اپیل ہے کہ اس کو ہائر سیکنڈری سکول کا درجہ دیا جائے. سر میرا ایک وومن کالج جس کے لیے لینڈ بھی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے سر وومن کالج کے لیے, تو میری ریکویسٹ ہے اس کو بھی وہاں کھولا جائے. باقی سر سکولوں کے اندر سٹاف کی بہت کمی ہے اور سمارٹ کلاس روم کی بھی بہت زیادہ کمی ہے, اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے اوپر بھی غور کیا جائے. سر ایک میں نے پچھلا جو ہمارا سیشن تھا اس میں نے ریکویسٹ کی تھی, جو ہمارے کنٹریکچل لیکچرر حضرات ہیں لداخ میں ان کو 55,000 جو ہے وہ سیلری دی جاتی ہے, ویجز دیے جاتے ہیں, لیکن جموں کشمیر یوٹی کے اندر ان کو 25,000 یہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. میری پرزور اپیل ہے کہ یہ جو بچے ہیں ہمارے ان کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جائے اور ان کو بھی جو لداخ کی یوٹی ہے اس کے برابر کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. سر جتنے بھی ہماری پوسٹ ہیں اس کے سکولوں کے اندر آنریبل منسٹر صاحبہ وہ ابھی تک خالی ہیں, چاہے اس میں یہ اپنے ٹیچر ہوں, ماسٹر ہوں یا ہمارے لیکچرر ہوں, ان کو پر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سر میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ آ جاتا ہوں. سر میں نہایت ہی آنریبل CM صاحب کا اور آنریبل ہماری منسٹر صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ ایک ہمیں یہ ٹراما ہاسپٹل ہمیں پنچ کے لیے دیا گیا. میں نہایت ہی شکر گزار ہوں, اس کی بہت ہی اشد ضرورت تھی جس کے لیے ہم پچھلے 1-2 سال سے یہاں چل رہے تھے. سر آنریبل منسٹر صاحبہ جب ہمارے وہاں گئی, وہاں اس میں میری کنسٹیچوئنسی میں SDH سرن کوٹ میں ہمارے وہاں سرجن تھے لیکن انستھیسیا کا ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں آپریشن نہیں ہو رہے تھے. میں شکر گزار ہوں آنریبل منسٹر صاحبہ کا کہ اس وقت فوری انہوں نے وہ کام کیا. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ میرا وہاں کیجویلٹی جو وہاں ایک بلاک بن رہا ہے اس کے لیے آج تک ہمیں پیسے نہیں ملے. میں ہر وقت یہ ادھر ادھر ان سے بھی ریکویسٹ کی, کمشنر صاحب سے بھی کی. میری اپیل ہے سر وہ ہمیں پیسہ دیا جائے. 2 سال ہو گئے ہیں میڈم کہ وہ ہمارا جو کیجویلٹی بلاک ہے وہ آپ نے اپنی نظروں سے بھی اس کو دیکھا ہے. باقی یہ سر ہمیں یہ کرٹیکل کیئر ایمبولینس کی اشد ضرورت ہے. ہمارا کیونکہ پیر پنجال سے یہ راستہ ہمارا جاتا ہے مغل روڈ کے ساتھ, اس میں کرٹیکل کیئر ایمبولینس کی بہت ضرورت ہے. سر باقی ڈاکٹروں کی بہت کمی ہے اور پیرامیڈیکل سٹاف کی بھی کمی ہے. PSCs جو ہیں وہ ابھی تک خالی ہیں. PSC جہاں بھی بنی ہوئی ہیں ایک ڈاکٹر بھی وہاں نہیں ہے.
تو سر میری ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ کے آگے کہ اس کمی کو پورا کیا جائے، تب جا کے بات بنے گی۔ سر باقی میں یہ اس سوشل ویلفیئر پہ آ جاتا ہوں۔ سر بہت ہی میں اس کا سرکار کا شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے میرج جو ہو جاتی ہیں بچیوں کی، ان کے لیے یہ 50,000 سے 75,000 کر دیجیے، یہ بھی بڑی مبارک کی بات ہے۔ سر اس میں اب ایک میری اور ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے پینشن کے کیسز ہیں، کچھ ایسے پیشنٹ ہیں میڈم کہ جو ان کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا سکتے، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر ہی ان کے گھر چلے جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی، تاکہ ان کو بھی پینشن کے اس میں لایا جائے۔ باقی سر آنگن واڑی ورکرز، ہمارے وہاں آنگن واڑی ورکرز کی بہت ساری پوسٹ جو ہیں وہ یعنی خالی ہو گئی ہیں، کسی کی شادی ہو گئی، کوئی ریٹائر ہو گیا ہے، اس لیے ان کو بھی پر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اور ان کی ویجز کا بھی بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے میری ریکویسٹ ہے سر کہ میری ان جو باتیں ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے۔ باقی منسٹر صاحبہ آپ نہایت ہی ڈائنامک منسٹر ہیں، آپ کا کام بولتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جو اسکولوں میں سٹاف ہے سر، اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو میں ایک شعر کے ساتھ سر میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہیے اپنے غریبانوں کا۔ بہت بہت شکریہ۔